واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں۔ محترم سامعین، یہ سلسلہ کلام حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ کی گفتگو پر مشتمل ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ زیر نظر کتاب واصف صاحب کے ان ارشادات پر مبنی ہے جو انہوں نے لوگوں کے مختلف سوالات کی وضاحت میں فرمائے۔ ہر شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جب آپ کے علم و عرفان کا احساس ہوا تو وہ جوق تجوق آپ کے پاس آنے لگے۔ انفرادی ملاقاتوں سے بات آگے نکل کے محفل کی صورت اختیار کر گئی۔ ان محفلوں میں اصحاب جمع ہوتے، بعد از نماز مغرب تقریب کا آغاز تلاوت سے ہوتا اور پھر آپ لوگوں کو دعوت دیتے کہ سوالات پوچھیں۔ یوں تو سوالات وسیع موضوعات پر مبنی ہوا کرتے، مگر آپ اکثر فرماتے کہ مروج علوم تو کتابوں میں موجود ہیں، ایسے سوالات پوچھا کریں جن کا تعلق آپ کی اپنی ذات اور ذاتی الجھن یا تکلیف سے ہو، اور جن کا جواب کتاب میں نہ ملے۔ اور یہ بھی کہا کرتے کہ آپ کو اس زمانے میں اللہ کے راستے پر چلنے میں جو دشواری پیش آ رہی ہو، اس کے حل کے لیے سوال پوچھا کرو۔ سوال کا جواب اس وضاحت سے فرماتے کہ پھر محفل میں موجود باقی اشخاص کی الجھنیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ جب یہ گفتگو پڑھی جائے گی تب ہر شخص کا یہی تاثر ہوگا۔ یہ گفتگو ساتھ ساتھ ریکارڈ ہوتی گئی، ان کے حکم کے مطابق اسے کاغذ پہ نقل کیا گیا اور اب اس کی پہلی جلد پیش کی جا رہی ہے، اس امید کے ساتھ کہ یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے تو اللہ کے فضل سے چلتا ہی رہے گا۔ کاشف محمود۔ تعارف: انسان جسم اور روح کا خوبصورت پیکر ہے۔ اللہ نے جب خاک سے انسان بنایا تو اس کے اندر روح پھونک دی۔ جسم کا تعلق ہماری عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، ہوا اور پانی کی دنیا سے ہے، اور روح کا تعلق عالم بالا سے۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کے اندر روح اپنے عمل میں مصروف کار رہتی ہے۔ روح حسین منظر دیکھ کے خوش ہوتی ہے، اچھی خوشبو سے مہک جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی حسین خیال سے معطر ہو جاتی ہے۔ ایک لطیف بات سن کر انسان کا سارا دن بلکہ کئی دن خوشگوار گزر جاتے ہیں۔ اور پھر واصف صاحب کے پاس تو ایسے حسین الفاظ کا بے انت خزانہ تھا۔ آپ کی روزمرہ گفتگو سن کر یہ احساس ہوتا تھا کہ ہر وقت ٹیپ آن رہنی چاہیے تاکہ یہ خزانے محفوظ ہوتے چلیں۔ شاید آپ کے انداز کا نتیجہ تھا کہ اوائل عمری ہی سے لوگ آپ سے سوال کرنے لگے تھے۔ آپ کمال کے حاضر جواب تھے اور حافظہ بے مثل پایا تھا۔ آخری عمر میں بھی آپ کو ابتدائی کلاسوں کے سبق، اشعار اور کہانیاں یاد تھیں۔ آپ سے پہلا سوال نہ جانے کب اور کس نے پوچھا ہوگا، یہ تو شاید آپ کے سوا کوئی اور نہ بتا سکے، مگر آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ دیکھو، اگر باپ بیٹے سے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہاری قربانی پیش کر رہا ہوں، اب مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے والد صاحب کا اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھا۔ آپ نے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ پیغمبر کے مقام پر اس طرح کا خواب دیکھنا بھی سچ ہے، اور تعبیر دینے والا بیٹا بھی پیغمبر ہے۔ ان کا جواب بھی حق ہے کہ اے ابا، آپ وہی کرو جس کا آپ کو حکم ہے۔ ہاں، اگر عام انسان کی سطح کا تعلق ہوتا تو پھر اور بات تھی۔ آپ کے والد صاحب آپ کا جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد جب بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر سوال تھے اور جواب، یہیں سے گفتگو کا رنگ نکلنا شروع ہو گیا۔ ایک روز کی بات ہے کہ آپ سے طلباء نے پوچھا کہ شارٹ سٹوری یعنی افسانے کی کیا تعریف لکھیں؟ آپ نے برجستہ فرمایا، ایسی سٹوری جو شارٹ ہو شارٹ سٹوری کہلاتی ہے۔ بس یہ آغاز تھا آپ کے اسی سٹائل کا جس کے ذریعے آپ نے حکمت کا دریا علم کے کوزے میں بند کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی مختصر باتوں کے ذریعے آپ نے بڑی بڑی عقدہ کشائیاں کیں۔ کالج کے دنوں میں طلباء کے علاوہ سینکڑوں دوسرے لوگ سوال بن کر آتے اور مشکلیں کشا کرا کے لوٹ جاتے۔ سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہا۔
محفل اپنے ارتقاء کے مراحل طے کرتی جا رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سوال اور سوالی بڑھتے چلے گئے، بات چل نکلی تھی، لہٰذا ضرورت محسوس کی گئی کہ کسی ایک مقام پر لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے جہاں آپ بیٹھ کے ان کی الجھنیں سلجھا سکیں۔ بس اسی ضرورت کے تحت محفل کی باقاعدہ شکل بن گئی۔ کچھ عرصہ کے لیے لاہور شہر کے مشہور لکشمی چوک میں ایک جگہ مرکز بنا رہا، پھر قذافی اسٹیڈیم میں، فزیکل ٹریننگ کالج میں محفلوں کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا۔ یہ دور آپ کے علم کے دریا کا وہ حصہ تھا جو کہیں رک ہی نہیں پاتا تھا۔ عشاء کے بعد بیان شروع ہوتا اور سردی گرمی رات گئے تک سب اس میں محو رہتے۔ بعض اوقات سامعین کو ہوش تک نہ رہتا اور صبح کی اذان ہو جاتی۔ محفل میں حاضرین کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یہ محفلیں تقریباً 1000 راتوں تک جاری رہیں۔ بعد کی محفلیں 1 یا 2 گھنٹے کی ہوا کرتی تھیں۔ یہ محفلیں وقت کی قید سے آزاد تھیں۔ نہ بولنے والے نے دم لیا اور نہ سننے والوں میں کوئی عزم ہلال آیا۔ آج ان کا حال سن کر جہاں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہاں ایک اور پہلو سے بڑا رنج ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ محفلیں مکمل طور پر ریکارڈ نہیں ہو سکی تھیں۔ اس طرح ایک گنجے گرامایا سے محرومی کا جو احساس ہوتا ہے وہ اس بات سے زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے کہ بعد کی محفلوں کی ریکارڈنگ تو موجود ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کی اس محفل کے بعد آپ نے اپنی قیامگاہ پر یہ محفل شروع کی۔ شروع میں یہ محفل آپ کے دفتر میں ہوا کرتی تھی۔ اس میں 10 سے 12 آدمیوں تک کے لیے کرسیوں کی گنجائش تھی۔ جمعرات کو مغرب کے بعد آپ جلوہ افروز ہوا کرتے۔ اس کے بعد سامعین کی تعداد بڑھنے لگی تو محفل بڑے کمرے یعنی ہال میں منتقل ہو گئی۔ آپ کی کرسی کے میز کے سامنے کرسیاں لگ جاتیں اور بیان شروع ہو جاتا۔ محفل میں دعوت کے لیے نہ تو کوئی اعلان ہوتا اور نہ اشتہار یا اطلاع چھپا کرتی۔ آپ سے ملاقات تو بہت سے لوگوں کی تھی، مگر محفل میں شرکت کے لیے آپ کی باقاعدہ اجازت کی ضرورت تھی، جو صرف کچھ لوگوں کو ملا کرتی۔ بعض اوقات کوئی شخص اپنے کسی دوست کے لیے اجازت طلب کر لیتا تھا، مگر اس شخص سے بھی اکثر پہلے ملاقات کر لیتے تھے۔ چند چہرے اکثر وہاں دیکھے گئے، ورنہ لوگ آتے اور جاتے رہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ جو لوگ محفل میں نہیں آ رہے ہوتے تھے ان کا آپ سے تعلق اسی طرح برقرار رہتا تھا، مگر یہ بات کسی الگ راز کا حصہ تھی۔ آپ سے جو ملا وہ پھر آپ سے مل گیا اور ملا رہا۔ آپ خود فرماتے تھے کہ میں جس سے ملا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا، اور یہ کہ میں نے کبھی کسی شخص کو اپنی محفل سے خارج نہیں کیا۔ آپ ہال میں داخل ہوتے تو یکدم سب حاضرین تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، ان کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے اور پھر آپ کرسی پر جلوہ افروز ہوتے۔ ہال میں پن ڈراپ سائلنس کا سماں ہوتا، سر جھک جاتے اور نگاہیں مؤدب ہو جاتیں۔ آپ چند لمحوں کے لیے سر جھکا کے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے، پھر تلاوت کے لیے کسی کی طرف اشارہ کرتے۔ تلاوت کے بعد پھر خاموشی چھا جاتی۔ اس وقت نہایت لطیف آواز سے آپ آہستگی سے فرماتے کہ سوال کرو۔ شاید کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ آپ نے از خود خطاب شروع کیا، ورنہ ہمیشہ آپ نے سوال کی دعوت دی اور جواب میں گویا ہوئے۔ ایک مرتبہ ریڈیو پاکستان پر سیرت کے موضوع پر آپ نے لکھا ہوا مقالہ پڑھا تھا، مگر اس کے آخر میں آپ نے حاضرین کے سوالات کے جواب دیے۔ کرن کرن سورج کی تقریب رونمائی ہوئی تو جب تقریب کے آخر میں آپ کو خطاب کے لیے دعوت دی گئی، آپ نے چند الفاظ بولے، پھر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا شاید بول نہیں پا رہے تو فوراً ہی فرمایا کہ میں گھبرا نہیں گیا، بلکہ آپ لوگ پوچھیں تو میں بولوں۔ تب کسی نے عرض کی کہ توبہ کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ اس کے بعد پھر آپ کا بیان چل پڑا۔ یہ کیفیت محفل میں ہمیشہ رہی۔ جیسے ہی آپ سوال کی دعوت دیتے لوگ سوچ میں پڑ جاتے، خاموشی برقرار رہتی، پھر آپ نام لے لے کر پکارتے اور ان اصحاب سے کہتے کہ سوال کریں، پھر لوگ سوال کرتے۔ یہ سوال مختلف موضوعات سے تعلق رکھتے تھے۔
پھر آپ فرماتے کہ مختلف مسائل اور علوم سے کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ کے اکثر سوالوں کے جواب ان میں موجود ہیں، میں اس سوال کی دعوت دے رہا ہوں جس کا جواب اور کہیں سے نہ ملے۔ آپ بڑے بڑے سفر کریں، مقامات پر جائیں، وہاں اکثر آپ کے سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ یہاں تو دعوت دی جا رہی ہے کہ پوچھو پوچھو۔ ایک مرتبہ تو یہاں تک فرمایا کہ تاریخ میں ایسا موقع کم ہی آیا ہے کہ کسی نے بار بار کہا ہو کہ مجھ سے سوال کرو، پوچھ لو، تمہیں یہ موقع ملا ہے، پوچھ لو۔ پھر لوگ سوال بتاتے اور پوچھتے۔ یہ سوال بھی اپنی نوعیت کے ہوا کرتے۔ آپ پھر فرماتے کہ میں وضاحت کرتا ہوں کہ سوال کسے کہتے ہیں۔ آپ لوگ مسلمان ہیں، اسلام پر چلنا چاہتے ہیں، زمانہ بدل چکا ہے، دین پر چلتے چلتے کہیں آپ کے خیال میں یا عمل میں رکاوٹ آ جاتی ہے تو اپنی اس الجھن کو بیان کرو تاکہ اس طرح اپنے دین کو اپنانے میں آسانی آ جائے۔ پھر یہ بھی فرمایا کرتے کہ تم میں سے جو شخص ایک سوال کرتا ہے وہ دراصل ہزاروں انسانوں کے دلوں میں موجود ہوتا ہے۔ اس طرح اس ایک سوال اور اس کے جواب سے ان تمام لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جن کے دل میں یہ سوال ہوگا۔ اس طرح بار بار اصرار کر کے آپ لوگوں سے سوال اگلوا لیا کرتے۔ بارہا ایسے ہوا کہ 5-6 اصحاب نے مختلف سوال کیے اور آپ انہیں سنتے گئے۔ پھر ساری محفل میں ایک ایک کر کے سب سوالوں کے جواب دے دیتے۔ سننے والے آپ کے حافظے، گفتگو اور خیال پر گرفت کا اندازہ لگا کر حیران رہ جاتے ہیں۔ یوں تو آپ ان سوالات کے علاوہ بھی تقریباً ہر موضوع پر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، مگر زیادہ زور اس بات پر دیتے تھے کہ وہ علم جو ابھی کتابوں میں نہیں آیا اور جس کی آج کے انسانوں کو اشد ضرورت ہے، اب باہر آ جانا چاہیے تاکہ فقراء نے اللہ کا جو علم اپنے سینوں میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے وہ محفوظ طریقے سے ہماری نسلوں تک پہنچ جائے۔ سوال ختم ہوتے ہی بیان شروع ہو جاتا اور پھر ایک دریا چل پڑتا، کبھی پتھروں سے ٹکرا کر شور کرتا ہوا تو کبھی میدان کے اندر سکون سے گزرتا ہوا۔ الفاظ کے انتخاب میں آپ کمال رکھتے تھے۔ یہ فیصلہ کرنے میں اکثر دشواری پیش آیا کرتی کہ آپ بولتے زیادہ اچھا تھے یا لکھتے زیادہ خوب تھے۔ یہ فیصلہ کبھی نہ ہو سکا۔ جب آپ کی تحریر پڑھی تو محسوس ہوتا کہ لکھتے بہترین تھے، اور جب محفلوں کا فسوں طاری ہوتا تو تحریر بھول جاتی۔ فکرے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ان میں ایسی ایسی باتیں ہوا کرتیں کہ عام آدمی تو کیا بڑے بڑے شعراء اور ادیب ششدر رہ جاتے اور اش اش کر اٹھتے۔ ایک تو الفاظ بہت خوبصورت ہوا کرتے، پھر ان میں معنی کا ایک جہاں آباد ہوتا، مگر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی تاثیر بڑی دیرپا اور دور رس ہوا کرتی۔ آج بھی لوگوں کے دلوں میں یہ الفاظ اس طرح زندہ ہیں کہ ان کو دہراتے ہی قلوب وجد میں آ جاتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں بعض اوقات طویل فقرے بول جاتے تھے۔ یہ 5-6 لائنوں کا ایک فقرہ ہوا کرتا جو مربوط بھی ہوا کرتا اور مؤثر بھی۔ ادائیگی اور کنٹرول کا یہ عالم دیدنی تھا، حیرت کا ایک جہاں تھا۔ سوال آتے ہی آپ اس کا تجزیہ کرتے۔ پہلے سائل کو یہ سمجھایا جاتا کہ اس نے یہ جو پوچھا ہے دراصل اس کے من میں کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، پھر جواب کے تانے بانے بنے جاتے۔ اس دوران آپ اشعار، چھوٹی چھوٹی کہانیوں اور صوفیہ کرام کے واقعات سے بیان کی وضاحت کرتے۔ فرمایا کرتے کہ شعر سن لو، شعر سے ساری کیفیت سم اب ہو جاتی ہے۔ محفل میں اکثر بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ، حضرت خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ، بابا بلے شاہ، پیر مہر علی شاہ، میاں محمد بخش، وارث شاہ اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کے کلام سے حوالے دیا کرتے تھے۔ امیر خسرو کے ذکر پر طبیعت خسروانہ ہو جاتی ہے۔ اردو شاعری میں غالب اور دوسرے حوالوں کے علاوہ فارسی، انگریزی اور ہندی کا بے شمار کلام زبانی یاد تھا اور بعض اوقات محفلوں میں بھی بیان ہوتا۔ شب چراغ اور شب راز سے بہت سے شعر محفل کا حصہ بنے۔ اشعار کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے بھی اپنے بیان کی وضاحت فرماتے۔ محفل میں بلا شبہ سب سے زیادہ ذکر حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کا ہوا کرتا۔ آپ فرمایا کرتے کہ لاہور میں کئی بادشاہ آئے اور گئے،
مگر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکومت نہ بدلی ہے نہ بدلے گی۔ پھر آپ فرماتے کہ آج لوگ بادشاہ کے مزار پر نہیں جاتے، اپنے باپ دادا کی قبر پر نہیں جاتے، مگر دادا دربار کی رونق دیکھو ہمیشہ سے بڑھتی جا رہی ہے، اور وہاں دن رات قرآن اور درود پڑھا جا رہا ہے۔ فرمایا کرتے کہ ابھی قیامت نہیں آئی، حساب کتاب کا فیصلہ ہونا باقی ہے، مگر لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ داتا صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انعمت علیہم، اور جن کے بارے میں ہر کوئی کہتا ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو چکی ہے، یعنی رحمت اللہ علیہ۔ محفل میں داتا صاحب کے اقوال اور واقعات بڑے تواتر سے آتے رہتے تھے۔ کشف المحجوب ان 2-4 کتابوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں آپ پڑھنے کا حکم یا اذن دیا کرتے۔ مختلف موضوعات پر آپ کے تبحر علمی کا اندازہ یہ کتاب پڑھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تعارف اس کتاب کے مندرجات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ قاری کو کچھ اندازہ ہو سکے کہ وہ جن محفلوں کی گفتگو سے روشناس ہونے والا ہے ان کی اجمالی نوعیت کیا تھی۔ یہ تعارف صاحب کتاب کے تبحر علمی اور حکمت و دانش کا قطعاً احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی حیثیت شاہراہ کے اس اشارے جیسی ہے جو راستے کا پتہ تو دے سکتا ہے، مقام کا تعارف نہیں کرا سکتا۔